عمران خان نے پھر فائنل احتجاج کی کال دے دیا اور اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. اپنے پارٹی ورکرز اور رہنماؤں کو ہدایات جاری کر دیا. ان کے ذہن میں کون سی تاریخ ہے جو وہ احتجاج کے لیے دینے جا رہے ہیں اور احتجاج کیسا رہے گا اور کیا کیا ہدایات انہوں نے دی ہیں, سب پہ تفصیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین, مریم نواز اور نواز شریف کا جنیوا میں نکلنا مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں ایک نیا ٹویسٹ آیا, اس پہ کیا نیا ٹویسٹ آیا, اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین, سموگ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. یہ کس کس علاقے میں پھیل رہی ہے اور کہاں کہاں سے پھیلتی آ رہی ہے, کن کن ممالک میں اس سے پہلے یہ سموگ پھیلے تو انہوں نے کس طرح کنٹرول کیا تھا, اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. جی السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو مائی ڈیجیٹل چینل. سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کے بٹن پہ پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. جی ناظرین, سب سے پہلے ہم بات کریں گے مریم نواز اور نواز شریف کی جو ویڈیو وائرل ایک ہوئی تھی, اس حوالے سے آج ڈیٹیل سے تھوڑی بات کرتے ہیں. ان میں اس کی کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے. اب جن 4 لوگوں نے مسلم لیگ نون کا جھنڈا لے کے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا نواز شریف کے سامنے, وہ میں نے پچھلے ولاگ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو دی تھی, وہ آپ نے بھی غالباً دیکھی ہوگی ویڈیو. تو اس میں اب انہوں نے منصور علی خان ہے, اینکر ہے, جرنلسٹ ہیں, ان سے رابطہ کیا. ان میں سے جو ایک کارکن تھے مسلم لیگ نون کے, انہیں بیان دیا کہ میں اٹلی کا رہنے والا ہوں, میں نواز شریف سے ملا. میں نواز شریف کے جب ملا نواز شریف سے, تو پھر ہماری گاڑی میں جھنڈا بھی پڑا تھا مسلم لیگ نون کا, اور اس کے علاوہ ہم سپورٹر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے اور فالوور بھی ہیں. تو ہم نے پھر سوچے سمجھے بغیر ہی ہم نے جھنڈا نکالا اور ہم نے نواز شریف کے سامنے یہ ان کے حق میں ایک بات کی. یہ کوئی پری پلان نہیں تھا, کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی. میرے دوست بھی تھے, وہ بھی نون لیگ کے فالوور تھے, نواز شریف کے فالوور تھے, فین تھے. تو بس یہ انہوں نے بات کی ہے. تو کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ پری پلان تھی, یہ کاؤنٹر پہ کاؤنٹر جو ہو رہا تھا, ایک دن پہلے اسی جگہ طریق انصاف کے ورکر نے احتجاج کیا تھا, اس کے برعکس اگلے دن ہی نون لیگ کی ویڈیو جاری ہو گئی تھی. تو یہ ناظرین ایک ٹویسٹ تھا ویڈیو کے اندر. اس کے علاوہ ناظرین, عمران خان نے جو فائنل کال دی ہے وہ غالباً نومبر کے آخری ہفتے سے لے کے 16 دسمبر تک ہو سکتی ہے احتجاج. اور اس کے علاوہ ناظرین, عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ کیا پتہ وہ 16 دسمبر کو ایک کال دے دیں, یا 16 دسمبر کو اگر نہ دے تو اس سے پہلے نومبر کے آخری ہفتے میں بھی دے سکتے ہیں, یعنی کہ نومبر کے آخری ہفتے سے لے کے 16 دسمبر 15 دسمبر تک. ناظرین آگے سردی بھی بڑھتی جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے, اور سموگ کا موسم بھی ہے, تو لوگ دیکھتے ہیں نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. عمران خان صاحب نے وارن کر دیا اپنے پارٹی ورکرز کو, رہنماؤں کو, ہر بندہ تیار رہے, ہر کارکن تیار رہے, ہر ورکر تیار رہے, ہر رہنما تیار رہے, تاکہ ہم اچھی طرح احتجاج کر سکیں. اور یہ میری لاسٹ کال ہے, اگر اس پر کسی نے عمل نہ کیا تو پھر میں چپ کر کے جیل میں بیٹھا رہوں گا, پھر اس کے علاوہ احتجاج کی کوئی کال نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس دن کال دیتے ہیں. ان کی کال سب کو انتظار ہے, ان کے کارکن پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ ان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. عمران خان نے پیغام یہ بھی بھجوایا ہے کہ اپنے چولہے ساتھ لے کے, گھر بتا کے ہم احتجاج پہ جا رہے ہیں, اپنے بستر ساتھ لے کے, اس طرح کے پیغامات بھی بھیجے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا دن ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں, سموگ کے حوالے سے بڑی سنگین صورتحال بنتی جا رہی ہے. لگ ایسے رہے کہ دلی سے شروع ہو کے امرتسر سے شروع ہو کے لاہور سے شروع ہو کے پھر راولپنڈی اسلام آباد کی طرف بھی سموگ نے اپنا رخ کر لیا ہے. اس کے علاوہ پھر ڈیرہ غازی خان وغیرہ تک بھی سموگ چلی گئی ہے. اس پہ کوئی یعنی کہ حکومت ایسا اقدام نہیں کر سکتی کہ اس کو ختم کر سکے, کیونکہ بارے کوئی بارے پھیل رہی ہے. سب سے بڑی بات ناظرین, میں نے آپ کو اپنے پچھلے بلاگ میں بھی بتایا تھا کہ جو منسٹر ہے انوائرمنٹ کی مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ بھی باہر ہے مریم نواز صاحب کے ساتھ, اور مریم نواز بھی باہر ہے. تو ان کو چاہیے سب سے پہلے آ کے دیکھیں, ان کو ملک میں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک چیف منسٹر ہے, ایک منسٹر آف انوائرمنٹ ہے, ان کو ملک میں ہونا چاہیے. اور ان کی بلکہ ایک اور بھی ناظرین ویڈیو وائرل ہوئی ہے, ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں. ایک جگہ جا رہے تھے, مریم نواز آگے جا رہی تھی, اور اس کے علاوہ پیچھے مریم اورنگزیب جا رہی تھی. مریم اورنگزیب کے دونوں ہاتھ 2 بیگ تھے ان کے پاس, وہ پہلے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے, تو وہ بیگ پہلے ایک مریم نواز کے پاس تھا, لیکن اب اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں بیگ مریم اورنگزیب کے پاس ہے. لوگ بھی اس پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح وہ ان کے نوکری کر رہی ہے مریم نواز کی, کس طرح بیگ اٹھا رہے ہیں. ناظرین میں آپ کو ایک پھر بات بتاتا چلوں کہ مریم نواز اور مریم اورنگزیب کی آپس میں دوستی بھی بڑی ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے فرینڈز بھی اچھے ہیں, ایک دوسرے سے اچھی ان کے گپ شپ ہے, اچھی باتیں کر لیتے ہیں. کیونکہ میں ناظرین آپ کو پھر ایک اور بڑی بات بتاتا چلوں, مریم جو اورنگزیب ہے وہ مریم نواز صاحب کو چیف منسٹر صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ نہیں کہتی, اکثر مریم کہہ کے بھی بلا لیتی ہے, کیونکہ ان کے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, دوستی اچھی ہے. تو دوستی میں انہوں نے اٹھا لیا ہوگا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو ناظرین پھر جو آپ وہ جنیوا میں آج کل ہیں, جنیوا میں نواز شریف اور مریم نواز کا نکلنا بڑا مشکل ہوٹل سے باہر ہوا پڑا ہے, کیونکہ جب بھی یہ باہر جاتے ہیں احتجاج ان کے خلاف شروع ہو جاتا ہے, جب بھی یہ باہر جاتے ہیں ان کے خلاف احتجاج شروع ہو جاتا ہے. ناظرین پتہ نہیں, میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے, سیاست
ہمارے 10-15 سالوں سے سیاست کس طرف رخ کر لیا. کیونکہ میں نے ناظرین آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مجھے کسی نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک آفس میں ورکر دو کام کرتے تھے, ایک مسلم لیگ نون کا تھا, ایک تحریک انصاف کا تھا. ان میں بس یہ سیاسی بحث شروع ہو گئی. انہوں نے یہاں تک بات چلی گئی کہ ایک نے گملہ اٹھا کے دوسرے کو مار دیا. وہ اب پتہ چلا کہ آئی سی یو میں داخل ہے. یعنی کہ وہ دونوں ورکر تھے, 30 ہزار میں ملازم تھے. تو ناظرین سوچ رہی بات یہ کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے, سوسائٹی کدھر جا رہی ہے. سیاست تو ایک دوسرے کو بات سمجھنے کا نام ہے, سیاست تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہے. سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے مل کے بیٹھ کے ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل کرنا. تو ناظرین سیاست ہماری کدھر جا رہی ہے, ہمارے معاشرے کو بھی سوچنا چاہیے, ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں مطلب اگریسو ہوں کسی کے لیے, کیوں اتنا مطلب ایک دوسرے کا سر پھاڑنے تک آ جائیں. تو ناظرین آپ دیکھیں وہ 30 ہزار پہ دونوں ملازم تھے, اب دونوں ایک نے دوسرے کا سر پھاڑ دیا تو اب وہ ہاسپٹل میں داخل ہے. تو ناظرین سوچنا چاہیے سیاست ہماری حالات کس طرف جا رہی ہے. اس لیے ناظرین کنٹرول کرنا چاہیے اپنے آپ پہ, دیکھنا چاہیے اپنا آپ. تو اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں, سپریم کورٹ کے اندر ایک برہان سا پیدا ہو رہا ہے. وہ اس طرح کے وہ کل بھی کیسز آئے تھے, جو بیٹھے تھے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور منصور علی شاہ صاحب, دونوں بیٹھے تھے. تو عائشہ ملک کے ساتھ صاحبہ کے پاس ایک کیس آیا. تو انہوں نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ آئینی بینچ کا کیس ہے, تو یہ ادھر نہیں ہو سکتا. تو اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بنتا تو پھر اس کا کیا ہوگا. اس طرح ناظرین اب ہزاروں سینکڑوں کیس ایسے ہیں جو جمع ہوتے جا رہے ہیں. جب تک آئینی عدالت نہیں بنتی, آئینی بینچ نہیں بنتا, آئینی بینچ جب تک نہیں بنے گا تب تک یہ ہوتا رہے گا, کیس بڑھتے رہیں گے, کیس زیادہ ہوتے رہیں گے. کیونکہ اب جو بھی ان کے پاس ہے ہوگا کہ آئینی بینچ کا معاملہ, آئینی بینچ کے پاس پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سا بینچ اس کو دیکھے گا, کون سی عدالت دیکھے گی اس کو. اس پہ جسٹس میلون نے میٹنگ بھی کی تھی, ایک میٹنگ کی تھی انہوں نے 6 نومبر کو. اس پہ ایک جسٹس صاحب حاضر نہیں ہوئے تو میٹنگ منسوخ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے پھر میٹنگ کی. اب وہ کہہ تو رہے ہیں آئینی بینچ بنائے گا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ کس طرح بنے گا, ایک برہان پیدا ہو گیا دونوں میں. یہ سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کس طرح آگے چلے گی. یہ ناظرین یہ تھی آج کی خبریں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے.